ولید اقبال صاحب، جو اس وقت آپشنز ہو سکتی ہیں پاسبل، ایک آپشن تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اور جو گرانٹس دی جا رہی ہیں اس وقت اے جے کے کو، جی بی کو، وہ آپ ڈیویزبل پول میں ڈال دیں. وہ ایک طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے. ڈیفنس کی ذمہ داری شیئرنگ کر لیں سارے صوبوں کے ساتھ. 18ویں آئینی ترمیم میں ایک وہ شک ہے جو کہتی ہے کہ صوبوں کو جتنے وسائل دیے گئے اس سے کم نہیں دیے جائیں گے، زیادہ آپ دے سکتے ہیں. تو آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی یا آپ کو ایک ایگریمنٹ کرنا پڑے گا کہ وہ رسپانسبلٹیز فیڈرل کی کچھ جو ہے صوبے اڈاپٹ کر لیں. آپ کے خیال میں کون سا ترجیحی طریقہ کار ہو سکتا ہے وفاق کو ہر سال 8 سے 10,000 ارب کے بینکوں کے قرضوں سے جان بچانے کی خاطر؟ جی، یہ آپ نے جو آخری بات کی نا، یہ جو کہ صوبوں کو جو حصہ مل رہا ہے وہ کم نہیں ہو سکتا، زیادہ ہو سکتا ہے، یہ آپ نے بات بالکل درست کی. میں جتنی سمجھ ہے میری آئین کی، اور جو آئین پیچھے بچ گیا ہے، پتہ نہیں بچا بھی ہے کہ نہیں بچا، ماہرین کی رائے تو سب کے سامنے ہے، میں اس پہ بھی آتا ہوں. لیکن اس کے لیے آئینی ترمیم جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ضروری ہوگی. اور اس میں مجھے یاد یہ بھی ہے جب ہماری پارٹی کی گورنمنٹ تھی، کولیشن گورنمنٹ، اس وقت پرائم منسٹر عمران خان بھی اس بارے میں کافی ان کو الجھن ہوتی تھی، کیونکہ اف آئی ریممبر دا نمبرز رائٹ، کچھ یہ جب سب کچھ یہ وسائل جو تھے یہ بانٹے جاتے تھے تو وفاق کے پاس ایون 50% سے کم آتا تھا، کوئی غالباً 57% یا 53% جاتا تھا ادھر صوبوں کو، اور 47% یا 43% وفاق کے پاس رہ جاتا تھا. اور وہ خان صاحب بھی ایسے ہی ہے، لیس دین 43% ہے، 57.2 ہے، 57 to 43. ٹھیک ہے جی، میری کیونکہ بات کافی اس کو اب سال ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت بھی اٹھی تھی، اور خان صاحب ایز پرائم منسٹر بھی اس پہ کافی اپنی ان کو الجھن کا اظہار کرتے رہے. لیکن اس وقت تو جو حالات تھے وہ تھے. لیکن اب بھی اس کو اگر وفاق کو اگر، کیونکہ اس پہ جو ذمہ داریاں ہیں اور اس میں سر فہرست تو ایک طرح سے ڈیٹ سروسنگ والی ہے، اس کے حوالے سے خاص طور پہ خان صاحب بڑے کنسرن تھے، بیکاز وہ سارا بوجھ فیڈرل گورنمنٹ اٹھاتی تھی. یہ جو ملٹی لیٹرل لینڈنگ ایجنسیز ہیں، اگین سب سے اوپر اس کے IMF. تو یہ عمران خان کی بڑی نون پوزیشن ہے کہ وہ NFC ایوارڈ کو وہ پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے. آپ کی حکومت کے بیشتر لوگ اس بات کی میں اعتراف بالکل میں اعتراف کر رہے ہیں، اور میں آن ایئر یہ بات آپ کی جماعت کیا اس کی سپورٹ کرے گی؟ ہاں، بہت اچھا کیا آپ نے آج اس کو ریکنفرم کر دیا. تو کیا آپ کی بات اگر یہ فارمولا سامنے آتا ہے تو اس ڈیبیٹ میں شامل ہونا پسند کرے گی تاکہ ایک نیا پروڈکٹیو قسم کا ماڈل سامنے آ سکے؟ یہ اگلی بات ہے. اور اس پہ خرم دستگیر صاحب نے جو بات کی، جب آپ نے سوال ان سے کیا اور انہوں نے جواب میں پہلا لفظ جو استعمال کیا، پہلا جملہ جو بولا، وہ کیا تھا؟ مکالمہ اس پہ ہونا چاہیے. اور آگے کی بات پھر انہوں نے مزید انہوں نے اس کی تشریح کی کہ ان کی اپنی رائے کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آگے کی ترامیم اگر کوئی مجوزہ ہیں، اور اگر ویسے اصولاً یہ جو آئین کا نظام اور ایک آئین، ایک دستور جو ایک ایوالونگ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، جو ہمیشہ ارتقاء کی منازل سے گزرتا ہے ایک جمہوری مہذب جمہوری نظام میں، تو اس میں مکالمہ جو ہے وہ پھر شروع ہی سے رائٹ فرام دی آؤٹ سیٹ جو ہے، جب 26ویں ترمیم ہو رہی تھی کوئی مکالمہ ہوا تھا اس پہ، جب 27ویں ترمیم ہوئی تو کا مکالمہ ہوا. 27ویں ترمیم سے ہی چلیں کیونکہ وہ بعد میں آئی، آپ اسی سے شروع کر لیں. اس کے ایوان میں لانے سے پہلے میرے خیال 2 یا 1 دن پہلے تک تو جو پارلیمنٹیرینز کو علم ہی نہیں تھا کہ اس کا متن کیا ہے اور کتنی مدت میں وہ منظور ہوئے ایوانوں میں.